بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے ان پر طوفان کی شکل میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو طوفان اور سیلاب سے محفوظ رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد زمین پر خوب پھلی پھولی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ لوگ آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے باری باری اپنے نیک نبی اور پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ان لوگوں کو ہدایت دی۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ جب لوگ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کا سیدھا راستہ دکھائیں۔ لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر مٹی اور پتھر کے کئی بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے، سیدھے راستے پر چلنے کی نصیحت کی اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ بتوں کی عبادت اور پوجا سراسر بے وقوفی ہے۔ بھلا وہ بت جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے اور تراشتے ہیں کس طرح ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں؟ آپ نے ان کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر تم نے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑا تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ بعض نے تو یہاں تک کہا، بھلا تم کیسے نبی ہو گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں سے ہی پیدا ہوئے۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے قہر سے ڈراتے ہوئے کہا، تم ان بے جان بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میری بات کا یقین کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ کے ذریعے کوشش کہ وہ ایک اللہ کے سچے عبادت گزار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام واز فرماتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اپنے کان بند کر لیتے تاکہ آپ کی آواز سنائی نہ دے۔ کچھ لوگ تو راستے سے گزرتے ہوئے چادر اوڑھ لیتے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ انہیں نظر نہ آئے۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب لوگوں نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام باز نہیں آئیں گے تو وہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو مسلسل بلاتے رہے۔ اس کے باوجود صرف چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ اس قوم کی بے حسی کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو وہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر جاتا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے رب پر ہرگز ایمان نہ لانا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی لے کر وہاں آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ شخص ہمارے باوجادا کے دین سے نفرت کرتا ہے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے، دیکھنا بیٹا تم اس سے بچ کر رہنا اور اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ بیٹے نے یہ سنا تو اپنے باپ سے کہا، آپ یہاں آ کر بیٹھے اور خود دیکھیں۔ باپ کی لاٹھی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا تشدد کیا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے آپ پر بے پناہ ظلم کیے۔ جب شیر پسندوں کی شرارتیں اور تکالیفیں حد سے بڑھ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ اور اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جب کافروں نے دیکھا تو ان جیسے آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ وہ آتے جاتے ہوئے آپ پر آوازیں کستے اور کہتے، پہلے تو آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ اچانک کشتی بنانے کی کیا سوچ؟ بعض نے مذاق میں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر کشتی چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مصروف تھے اور ان سے کہتے، اب بھی وقت ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ جب اللہ کا بھیجا ہوا سیلاب آئے گا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ ظالم لوگ پوری طرح شیطان کے غلام بن چکے تھے۔ وہ جواب میں کہتے، اے نوح، یہ اونچے اونچے پہاڑ آخر کس لیے ہیں؟ جب کبھی ایسا کوئی سیلاب آیا تو ہم ان پہاڑوں پر جا چڑھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب شیطانی انداز میں کہکے لگانے لگتے، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ارادے سے نہ روک سکے۔ بالآخر ان کی کشتی تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اناج وغیرہ بھی ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں درندوں اور جانور کو رکھا گیا تھا، دوسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام اور تمام اہل ایمان تھے، جبکہ تیسری منزل پر پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ کشتی میں آ جاؤ ورنہ طوفان میں غرق ہو جاؤ گے، لیکن اس نے آپ کی ایک نہ سنی۔ آپ کا وہ بیٹا بہت گستاخ اور نافرمان تھا۔ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا، میں سب سے اونچے پہاڑ پر جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی میں پناہ نہیں لینی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وہ کافروں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے، وہ تمہارے گھر والوں
پہاڑوں میں شامل نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور تمام اہل ایمان اور جانور پرندوں کو اندر داخل کر کے کشتی کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں موجود تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی کے تیز چشمے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی کشتی میں آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی کی جانب دوڑنے لگا کہ پانی کی ایک لہر اسے بہا کر لے گئی۔ بے شک اللہ اور اس کے نبی کے نافرمانوں کا یہی حشر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ نبی کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس طوفان کا پانی تھا کہ تمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اوپر اور نیچے دونوں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ بھی اس پانی میں یوں ڈوب گئے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوں۔ یہ تھا اللہ کا عذاب جس سے وہ لوگ انکاری کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب تمام نافرمان اور مشرک لوگوں نے اس طوفان میں موت کے گھاٹ اتر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا ٹھہری۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ باہر چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا، باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک فاختہ کو کشتی سے ہوا میں باہر چھوڑا، وہ کیا تاکہ وہ خشکی کی خبر لائے۔ چند روز بعد وہ زیتون کی شاخ چونچ میں دبائے واپس لوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ آہستہ آہستہ کشتی میں سے لوگ نکل کر زمین پر پھیل گئے اور زندگی کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا۔ اب آگے کی تمام نسل ان انسانوں سے چلی ہے جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں طوفان سے محفوظ رہے تھے۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے آخری رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ چھوٹی بڑی تکالیف اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اپنے نیک بندوں کی آزمائش ہوتی ہیں، ان میں گھبرانے کی بجائے اللہ سے مدد اور اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔